شاندار مہمان آیا، دو عالم دی جان آیا، نبیاں دا سلطان آیا، دو عالم دی جان آیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے قسم کا کفارہ۔ اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ عز وجل تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا اور ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسموں کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑا دینا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جو ان میں سے کسی بات پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ عز و جل اپنی نشانیاں تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اب ہم اس کفارہ کے مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ بات تو ہمیں معلوم ہو چکی کہ قسم توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ اب یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، لہٰذا اب اس کے احکام اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یعنی یہ اختیار ہے کہ ان 3 باتوں میں سے جو چاہے کرے۔ یہ جو کپڑا کا بیان ہوا، یاد رکھیں نیا کپڑا ہونا ضروری نہیں، پرانا بھی دیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ پرانا کپڑا 3 مہینے سے زیادہ استعمال کر سکتے ہوں، اور نیا ہو مگر کمزور ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ عورت کو اگر کپڑا دیا تو سر پر باندھنے کا رومال یا دوپٹہ دینا بھی لازم ہوگا، کیونکہ اسے سر کا چھپانا بھی فرض ہے۔ 5 مسکینوں کو کھانا کھلایا اور 5 کو کپڑے دے دیے۔ اگر کھانا کپڑے سے سستا ہے، یعنی ہر مسکین کا کپڑا ایک کھانے سے زیادہ یا برابر قیمت کا ہے تو جائز ہے، یعنی یہ کپڑے 5 کھانے کے قائم مقام ہو کر کل کھانا دینا قرار پائے گا۔ اگر کپڑا کھانے سے ارزاں ہے تو جائز نہیں، مگر جب کہ کھانے کا مساکین کو مالک کر دیا ہو تو یہ بھی جائز ہے، یعنی یہ کھانے 5 مساکین کے کپڑے کے برابر ہوئے تو گویا 10 کو کپڑا دے دیا۔ مسکین کو کپڑا یا غلہ
یا قیمت دی، پھر وہ مسکین مر گیا اور اس کے پاس وہ چیز وراثتاً پہنچی، اس نے اسے ہبہ کر دیا یا اس نے اس سے وہ شے خرید لی، تو ان سب صورتوں میں کفارہ صحیح ہو گیا۔ کفارہ ادا ہونے کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے ادا نہ ہوگا۔ ہاں، اگر وہ شے جو مسکین کو دی اور دیتے وقت نیت نہ کی، مگر وہ چیز ابھی مسکین کے پاس موجود ہے اور اب نیت کر لی، تو کفارہ ادا ہو گیا۔ جیسا کہ زکوٰۃ میں فقیر کو دینے کے بعد نیت کرنے میں یہی شرط ہے کہ ابھی وہ چیز فقیر کے پاس باقی ہو تو نیت کام کرے گی، ورنہ نہیں۔ اگر کسی نے کفارہ میں غلام بھی آزاد کیا اور مساکین کو کھانا بھی کھلایا اور کپڑے بھی دیے، خواہ ایک ہی وقت میں یہ سب کام ہوئے یا آگے پیچھے، تو جس کی قیمت زیادہ ہے وہ کفارہ قرار پائے گا، اور اگر کفارہ دیا ہی نہیں تو صرف اس کا مواخذہ ہوگا جو کم قیمت ہے۔ اگر غلام آزاد کرنے یا 10 مسکین کو کھانا کھلانے یا کپڑے دینے پر قادر نہ ہو تو پے در پے 3 دن کے روزے رکھے۔ عاجز ہونا اس وقت کا معتبر ہے جب کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ مثلا جس وقت قسم توڑی تھی اس وقت تو مالدار تھا، مگر کفارہ ادا کرنے کے وقت محتاج ہے تو روزہ سے کفارہ ادا کر سکتا ہے، اور اگر توڑنے کے وقت مفلس تھا اور اب مالدار ہے تو روزے سے کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ اپنا تمام مال ہبہ کر دیا اور قبضہ بھی دے دیا، اس کے بعد کفارہ کے روزے رکھے، پھر ہبہ سے رجوع کی تو کفارہ ادا ہو گیا۔ ایک ساتھ 3 روزے نہ رکھے، یعنی درمیان میں فاصلہ کر دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا۔ اگرچہ کسی مجبوری کے سبب ناغہ ہوا، یہاں تک کہ عورت کو حیض آ گیا، تو پہلے کے روزے کا اعتبار نہ ہوگا، یعنی اب پاک ہونے کے بعد لگاتار 3 روزے دوبارہ سے رکھے، تب اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ یہ مختصر مسائل ہم نے کفارہ قسم کے متعلق بیان کیے۔ اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔